جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ سب بچے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی بچوں، ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے 9th کلاس کی ترجمۃ القرآن مجید کی بک کو لے کے، جس میں آج ہم دوسرا چیپٹر جو ہے اس کی مشق کو سولو کریں گے، جس میں سورت کا نام جو ہے سورۃ طٰہٰ ہے۔ بچوں، جیسے کہ ہم نے فرسٹ چیپٹر میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو پیپر پیٹرن بتایا تھا، دین ہم نے پہلے چیپٹر کی جو ہے وہ ایکسرسائز سولو کی تھی۔ اسی طرح دوسرے چیپٹر میں ہم جو ہے ود آؤٹ ریڈنگ ہم جو ہے وہ جسٹ جو ہے وہ ایکسرسائز سولو کریں گے، تاکہ آپ جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ ہم سے جو ہے وہ کام لیسن لے سکیں۔ اوکے بچوں، تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ جی بچوں، سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس نوٹ ہے جی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 تا 37 کے بامحاورہ ترجمے کا امتحان لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے بامحاورہ ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ بعد بچوں کچھ دعائیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اس کا ترجمہ بچوں آپ نے کرنا ہے، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ جی تو دعاؤں کے بعد پیارے بچوں ذخیرہ الفاظ ہیں ہمارے پاس، ہم نے یہ کرنے الفاظ معنی۔ بچوں الفاظ ہیں جی صدری، اس کا معنی ہے میرا سینہ، احلل کھول دے، اخی میرا بھائی، ازری میری کمر، نسبحک ہم تیری تسبیح بیان کریں، قد یقیناً، مرتن اخری ایک مرتبہ اور بھی، اشرح کھول دے، یسر آسان کر دے، لسانی میری زبان، اشدود مضبوط کر دے، کئی تاکہ، ٹھیک ہے؟ بصیرن خوب دیکھنے والا، مننا ہم نے احسان کیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پیارے بچوں حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشور کے بارے میں فرمایا، ایک دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہوں، چنانچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کا حکم دیا۔ اس کے بعد پیارے بچوں ہمارے پاس جو ہے وہ مشق ہے بھی درست جواب کی جو ہے ہم نے نشاندہی کرنی ہے۔ جی پہلے ایم سی کیوز ہے، حضرت موسیٰ کا تفصیلی ذکر ہے سورۃ طٰہٰ میں، بچوں یاد رکھیے گا حضرت موسیٰ کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تذکرہ کیا گیا ہے سورۃ طٰہٰ میں۔ جو دوسرا ایم سی کیوز ہے، سورۃ طٰہٰ کو سن کر مسلمان کون ہوا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، الف اس کا آنسر ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا ایم سی کیوز، حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں مظاہرہ کرنا چاہیے، کس چیز کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ صبر و تحمل کا، دال اس کا آنسر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا چوتھا ایم سی کیوز ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، کیا معجزہ ہے؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ اس کا آنسر ہے دال۔ پانچویں ایم سی کیوز، اصل کامیابی کا فیصلہ ہوگا، قیامت کے دن ہوگا، پانچویں ایم سی کیوز کا آنسر ہے جیم، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بچوں مختصر جواب دیجیے، سورۃ طٰہٰ کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اور دوسرا کویشچن ہے سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ کیا ہے؟ تیسرا کویشچن سورۃ طٰہٰ کے علمی اور عملی نکات میں سے دو تحریر کیجیے، ٹھیک ہے؟ پہلے کا جو ہے ہم نے آنسر لکھنا ہے جو سورۃ طٰہٰ کا یہ نام کیوں رکھا گیا۔ اگر اس کے آنسر پہ ہم چلیں پیارے بچوں، جی وہ ہے جی بچوں پہلا کویشچن کیا تھا؟ سورۃ طٰہٰ کا یہ نام کیوں رکھا گیا، ٹھیک ہے؟ اس کا آنسر ادھر سے ہے، تعارف سے۔ سورۃ طٰہٰ ان صورتوں میں سے ہے جن کے نام حروف مقطوعات پر رکھے گئے ہیں۔ اس صورت کا آغاز حروف مقطوعات میں سے طٰہٰ سے ہوتا ہے اور اسی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ سورۃ طٰہٰ رکھا گیا۔ یہ پہلے کویشچن کا آپ کے پاس آنسر ہے۔ اس پر دوسرا کویشچن سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا آنسر ہے پیارے بچوں طٰہٰ کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اور پھر توحید کا بیان ہے، پھر رسالت کا بیان ہے، اور پھر آخرت کا بیان ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے کویشچن کا آنسر ہے۔ تیسرا کویشچن سورۃ طٰہٰ کے علمی اور عملی نکات میں سے کوئی دو تحریر کرنے ہیں، کوئی سے بھی بچوں آپ نے علمی اور عملی نکات جو ہیں ان میں سے کوئی بھی دو جو ہیں وہ آپ لکھتے جو آپ کو ایزی لگتے ہیں۔ لائن آپ نے یہ لکھنا ہے سورۃ طٰہٰ کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں، کوئی بھی یہ جتنے پوائنٹ ہیں ان میں سے کوئی بھی لکھو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے، دنیا میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی بھی بچوں آپ ان میں سے لکھ سکتے ہو، اتنے زیادہ پوائنٹ ہے، کوئی بھی دو مانگے آپ 3 لکھ دو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد بچوں تیسرا کویشچن درج ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ معنی بچوں جو ہم نے اوپر کیے ہیں ان میں سے یہ ہمارے پک ہو جانے گے، یہ جو اوپر ہم نے کیے ہیں نا، یہ دیکھیں الفاظ معنی جو ہم نے اوپر کیے ہیں ان میں سے ہی یہ والا پارٹ جو ہے ہمارا وہ کلیئر ہو جائے گا، یہ ان میں سے وہ والے ہمارے جو ہے نا وہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے چوتھا کویشچن کیا ہے بھائی، دی گئی آیات کا بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ لکھنا ہے ہم نے۔
جی ہم نے اس کے بعد ترجمہ دیکھنا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ لانگ کویسچن ہے، یہ دیکھیں۔ چوتھا کویسچن دی گئی آیات کا بامہرا ترجمہ لکھیں، اس کے بعد تفصیلی جواب کیا سورۃ طٰہٰ کا تعارف اور مضامین لکھیے۔ آیات ہے ہمارے پاس قال رب اشرح لی ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی انک کنت بنا بصیرا۔ یہ ہمارے پاس جو ہیں پیارے بچوں وہ آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے آنسر کی طرف ہم سب سے پہلے چلیں، با محاورے ترجمے کی طرف اگر ہم موو کریں تو جی بچوں ادھر سے ہم نے آیات کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ قال رب اشرح لی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، واجعل لی وزیرا من اہلی اور میرا ایک وزیر مددگار یعنی مقرر فرما دے میرے گھر والوں میں سے ہی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے بچوں، آیات کا ترجمہ لاسٹ والی کا ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ ادھر تک آپ نے جو ہے وہ آیات کا بامہرا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد پیارے بچوں لانگ کویسچن تھا آپ کے پاس جی، سورۃ طٰہٰ کا تعارف اور مضامین تحریر کیجئے، ٹھیک ہے۔ سورۃ طٰہٰ کا تعارف اور مضامین تحریر کیجئے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ لو کہ لانگ کویسچن کیسے کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تعارف کی ہیڈنگ دے کے آپ نے سورۃ طٰہٰ ان صورتوں میں سے ادھر سے لے کے آپ نے یہ آخرت کا بیان ادھر تک، اس کے بعد بچوں مضامین کی ہیڈنگ دے کے سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ سے لے کے مضامین کے اینڈ تک عملی نکات سے پہلے ادھر تک مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تک آپ نے لانگ کویسچن کرنا ہے بچوں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا دوسرا چیپٹر ہوا کمپلیٹ، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی بچوں مجھے دیجیے اجازت، خدا نگہبان، خدا حافظ۔